والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، الحاد کیا ہے؟ الحاد کسے کہتے ہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں الحاد پھیل رہا ہے؟ مسلم معاشروں کے اندر الحاد ایتھیزم پھیلنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ ہماری نوجوان نسل مذہب سے بیزار کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا واقعی ہوتی جا رہی ہے یا یہ صرف تصورات اور خیالات ہیں؟ الحاد کے موضوع پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ نوجوانوں کے جو سوالات ہیں وہ ہم اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ یہ موضوع کیوں ضروری ہے؟ خدا کا تصور انسانی معاشرے کے لیے اور خود انسان کی ذات کے لیے کیوں ضروری ہے؟ انسانی زندگی پر خدا کو ماننے کے کیا مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں اور خدا سے انکار کے کیا منفی اثرات انسانی زندگی اور معاشرے کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ انسان کا اور خدا کا کیا تعلق ہے؟ انسان خدا کے ماننے سے اس پر کیا بہترین اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کو انشاءاللہ آج ہم اس مباحثے کے اندر، اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات چاہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ انور نجفی صاحب حفظہ اللہ، اور میرے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر میں نے یہ دیکھا کہ وہ مذہبی شخصیت، خاص طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں مذہبی شخصیات خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، ان سوالات کا زیادہ احاطہ نہیں کرتے، لیکن ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو الحاد سے متعلق ہیں، بلکہ بہت سارے عشرے وہ انہوں نے اسی موضوع کے اوپر پڑھائے ہیں۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت استعجاب کا باعث تھا، حیرت کا باعث تھا، تو اسی لیے میں حضرت کے پاس حاضر ہوا اور اس موضوع کو انشاءاللہ ان کی خدمت میں رکھیں گے اور سوالات ان کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے اور اس موضوع کے لیے مجھے وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، للہ الحمد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس موضوع کے لیے۔ آپ کا شکریہ، اور میں بلکہ ہم دونوں کی طرف سے ان جوانوں کا شکریہ ادا کروں گا جو اپنا وقت نکال کے اس قسم کے آبھاس کو دیکھیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ حضرت، پروگرام کی جانب آتے ہیں، موضوع کی جانب۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، الحاد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو معاشرہ، یعنی ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس حوالے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور اس کے سوالات مذہب کے اوپر آ رہے ہیں؟ تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ واقعتاً اس طرح سے ہے یا یہ صرف ایسے ہی سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیل رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دونوں باتیں صحیح ہیں، آپ کی بات کے دونوں پہلو صحیح ہیں اچھا۔ کہ ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل بھی رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ دشمن کی طرف سے الغار بھی ہے، اور ایک پروپیگنڈا ہے جس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے ملحد ہو گئے۔ اچھا۔ تو یہ دونوں کا مل کے اس کو لے کے چلنا ہوگا۔ یہی ہمارے آڈیٹوریم میں سیمینار تھا، موضوع اس کا یہی تھا کہ سارے نوجوان خراب ہو گئے، بگڑ گئے، ہاتھ سے چلے گئے، فلان ہو گئے۔ جب میری باری ہے، میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ نہ فقط ہمارے نوجوان دین کی طرف آ رہے ہیں، دنیا کے بہت سے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ حقیقت تو یہ ہے، جی۔ روشنی پھیل رہی ہے، لیکن یہ جو ہم نے کام کیا اور بظاہر ہم ہمدردی کر رہے ہیں، اور ان منتظمین کو پسند نہیں آیا، وہ تو ان کا تو یہ تھا کہ بھئی بہت زیادہ حالت خراب ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں فنڈ کریں یا فلان کریں یا تعاون کریں، جو بھی کریں۔ تو ان کو یہ ورژن بالکل اچھا نہیں لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو دونوں کو الگ الگ لے کے چلنا پڑے گا۔ ایک الحاد ہے، ایتھزم ہے، وہ الگ ہے، ایک انحرافات ہیں، وہ الگ ہیں۔
ایک عقیدے کی کمزوریاں ہیں، اور یہ سب چیزوں کو الگ الگ اپنے اپنے ڈومین میں رکھ کے اگر ہم بات کریں گے تو پھر ہم ایک جواب ہر ڈومین میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن جو بطور کلی آپ نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں میں سے صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. اچھا. پہلا جو حصہ ہے کہ ہمارا جوان دین سے بیزار ہو رہا ہے یا دین گریزی اس میں ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے جو لوگ ویسٹ میں ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک ملحد یا غیر مسلم معاشرے میں ہیں جہاں بہت سے قسم کے افکار ہیں، غلط افکار ہیں، انحرافات ہیں. ان بچوں میں اس بچے نے جانا ہے، ان ٹیچروں سے اس بچے نے پڑھنا ہے، ان کتاب خانوں میں اس معاشرے میں اس بچے نے رہنا ہے، تو اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور اسے کسی طرح دینی عقائد اس کے صحیح کرنے کی، پختہ کرنے کی، قرآن اور نماز احکام کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں. صحیح. میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم ابھی ایسٹ میں، اسلامی ممالک میں آپ سے زیادہ خطرے میں ہیں، اور ہمارے والدین کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے. وہ کیونکہ فزیکل ان لوگوں میں بیٹھ رہا ہے تو والدین کو نظر آتا ہے. ہمارا بچہ بھی ابھی ورچولی انہی لوگوں میں بیٹھ رہا ہے. اس کے مینٹور بھی وہی ہیں، اس کے لیے جو انسپریشن ہے وہ بھی وہیں سے آ رہی ہے، اس کی آئیڈیالوجی بھی وہیں سے آ رہی ہے، انہی ویڈیوز سے. آپ کی ویڈیوز کو الحمدللہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اس اور آپ کی ویڈیو کو اگر قیاس کیا جائے جو ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو جو مذہبی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے نہ ہونے کے برابر. صحیح. یہ بلکہ اس میں ایک اور مسئلہ ہے. ہم جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، یہ پروگرام کرتے ہیں، اور ہمیں سوشل میڈیا یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ آ کے اپنی بات کیجیے. صحیح. آپ جوان تک پہنچانا چاہتے ہیں، الحاد کے خلاف جو بولنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، آپ کو گراؤنڈ پورا ملا ہوا، لیول پلینگ فیلڈ ہے، آپ آئیں اس میں کھیلیں. در حقیقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ در حقیقت ہم اس بچے کو لے کر اس کفار کے اس زہر آلود دسترخوان پہ جا کے 2 منٹ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرو اپنی بات. اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی 10 منٹ کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ اس کو سوشل میڈیا کے اس دسترخوان پہ لے گئے، باقی ساری غذائیں ان کی ہیں، باقی سارا زہر انہوں نے دینا ہے. تو وہ آپ کے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس سے خوشی ہے کہ آپ اس بچے کو پکڑ کے ان کے دسترخوان پہ تو لے آئے. اچھا. ان کے سسٹم پہ تو لے آئے ہیں. اب اس میں اب باتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی فی الحال ہم اس میں نہیں جاتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ کیونکہ الہادی نظریات یا دین کے خلاف کی باتیں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور بھی کافی ذرائع آ گئے ہیں، اس کے ذریعے مسلمان بچوں تک بھی پہنچ رہی ہیں. پھر آج کا بچے کو ایک اور بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، اور صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی مسئلہ بھی نہیں ہے، کہ بھائی تم نے تقلید نہیں کرنی، والدین نے کہہ دیا تو وہ نہیں ماننا. بلکہ والدین غلط ہوتے ہیں. آج کل یہ بات چلی ہوئی ہے، پاپا غلط ہوتا ہے، پاپا کو کچھ نہیں آتا. یہ میڈیا نے اور معاشرے نے یہ کیا ہے، اور آج کا بچہ نہیں مانتا. لیکن حضرت باپ ہوتا ہے. باپ ہوتا ہے، لیکن باپ کو کل پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا تو ہے، صحیح، لیکن بچہ باپ سے آگے نکل گیا. اور مخصوصاً اگر بچے پہ کسی اور کی آشیرواد ہو، کوئی اور اگر اس سے بڑا باپ اس بچے پہ ہاتھ رکھ دے، وہ کہتا ہے کہ میں سب کا باپ ہوں. تو باہر تھوڑا سا لائٹر موڈ میں، اس لیے تاکہ بچوں کو باتیں سمجھ میں آئیں. آج کل کے ان چیزوں کو، ہمیں سیاست سے ان چیزوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. بچوں کو بات سمجھانے کے لیے ہم صرف اس کو شاید مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. واللہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کوئی سیاسی باتوں سے. تو اس صورتحال میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ بچہ آج ہر چیز کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر ہم سمجھیں. یہ بچے کا چیلنج کرنا بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ الہاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آج تو ہر دوسرا شخص ملحد ہو گیا ہے. آج لوگوں نے دین کو بالکل چھوڑ دیا ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اسی اپرچونٹی کی وجہ سے جو آپ کو مجھے حاصل ہے، اور میں اس سوال کرنے کی صلاحیت سے جو انسانوں میں آ گئی ہے، نئی نسل میں آ رہی ہے، وہ کوشچن کرتی ہے.
اس سے سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہے اور سب سے زیادہ نقصان بھی میں اٹھا رہا ہوں. جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ تھا اس چیز سے میں سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہوں. اس کی وجہ پھر ہم گفتگو میں آگے چلیں گے تو گفتگو ذرا پیچیدہ نہ ہو جائے. صحیح. تو یہ الحاد یا بے دینی پھیل رہی ہے، یہ بھی صحیح ہے. آپ کے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. اور دوسری طرف سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے. سب سے زیادہ لوگ دین کی طرف اس زمانے میں آ رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. یعنی خیر و شر کی دونوں قوتیں مکمل اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ہمیشہ کام کیا ہے، شر نے زیادہ اسپرٹ کے ساتھ کام کیا ہے. خیر والے جو خیر والے ہیں، ہمیں مسئلہ اصل میں یہ آتا ہے، ہم جنہیں خیر والا سمجھتے ہیں وہ خیر والے نہیں ہوتے، وہ شر کے ہی جنود میں سے ہوتے ہیں، سپاہیوں میں سے ہوتے ہیں. ہمیں یہ اکثر بھی ایک الگ مسئلہ ہے، یہ پہچان کیسے کریں گے؟ ہاں، اکثر یہ مسئلہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ تو لیں، پہچان تو بعد کا مرحلہ ہے. یہ سوال بھی ذہن میں نہیں آنے دیتے اور انہی کو خیر دکھاتے ہیں جو شر محض ہوتے ہیں. اور پھر نوجوان اس خیر سے جب اس کی حقیقت تھوڑی بہت اس کو کھلنی شروع ہوتی ہے، کہتا ہے سب کچھ چھوڑو بھائی، خیر کو ہی چھوڑ دو. کیونکہ ان کو خیر کے طور پر پروجیکٹ کیا جاتا ہے جن میں کوئی خیر نہیں ہوتی. تو یہ مسائل بہت پیچیدہ ہیں، بہت گمبھیر ہے. آج کل کی دنیا جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. اور شروع سے ہے یہ، آج کل میڈیا نے اس کو تھوڑا سا طاقت زیادہ دے دی ہے، باقی یہ بات شروع سے ہے. یعنی آپ کی بات سے میں یہ بھی سمجھا ہوگا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا الحاد سے تعلق ہے، یعنی ڈائریکٹ الحاد سے تعلق. اچھا جی، اس پہ آئیں گے انشاءاللہ، نیو ایتھزم پہ آئیں گے. تو ڈائریکٹ سوشل میڈیا ہمیں یہ بات سمجھنی تو چاہیے کہ یہ اغیار کا دسترخوان ہے. تو چھوڑ دیں اس کو. نہیں، سمجھنی چاہیے. دیکھیں، ایک دفعہ میں سمجھے بغیر ایک جگہ جاتا ہوں، ایک جگہ جانا میری مجبوری ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی جگہ ہے، کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تبلیغ ہو رہی ہے، یہاں پہ ہدایت ہو رہی ہے، لوگوں کو رہنمائی مل رہی ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس بچے کو جو میں نے ہدایت دی ہے، اس کو ہدایت کے بعد کیا کیا مل رہا ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو مجھے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھ کر پھر اس میں وارد ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. آج اگر ہم سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں تو یہ میں نے پہلے کہا، یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے جو کوشچن اٹھا رہے ہیں. تو اس اپرچونٹی کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں پھر جا کے خانقاہوں میں، غاروں میں نہیں بیٹھنا، ہمیں دنیا میں رہنا ہے. اور اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں اس دنیا کو سمجھنا بھی ہوگا. اس دنیا کو سمجھ کے اگر ہم آگے چلیں گے، سوشل میڈیا کو سمجھ کے ہم آگے چلیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں جو بنیادی ہے، جو یہ کام آج آپ فرما رہے ہیں، آپ شروع سے کر رہے ہیں، آج سے مراد یہ جو ٹاپک ہے، اصل یہ ٹاپک ہے جسے ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے. بالکل، ہمارے مذہبی علماء اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہماری جنہوں نے تربیت کی ہے اور ہمیں جس ڈگر پہ لگاتے ہیں ہم لگ جاتے ہیں. ہمیں یہ حساس کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ، آپ اہل بیت، اور آپ آپس میں لڑو. اور جب آپ آپس میں لڑو تو جو اصل چور ہے، جو چوری کر کے جا رہا ہے، دو قسم کے چور ہیں. اچھا. ایک عام چور ہے اور ایک اسے آپ سیاسی چور کہیں، مذہبی چور کہیں، عقیدتی چور کہیں، جو بھی چور، دوسرے خاص قسم کا چور. عام قسم کا جو چور ہوتا ہے وہ آتا ہے، آپ سے مال چراتا ہے، آپ کا موبائل چرائے گا اور کیا کر لے گا، کوئی بہت زیادہ ہوگا تو آپ کا گھر لوٹ لے گا. لیکن یہ جو مذہبی یا سیاسی چور ہیں، یہ آپ سے عقیدہ چھین لیتے ہیں، آپ سے آپ کا مستقبل چھین لیتے ہیں، آپ سے آپ کی نجات چھین لیتے ہیں، آپ سے آپ کی جنت چھین لیتے ہیں. ان دو چوروں میں بہت فرق ہے. یعنی ایک شخص بظاہر دکھتا بالکل وہ مسلمان ہے، لیکن اندر سے وہ اسلام نکل چکا ہوتا ہے اس سے. وہ چور کی بات کر رہا ہوں. اور چور کے ہاتھ جو چڑھ جائے گا پھر وہ بھی اسی جیسا ہو جائے گا. کل پتہ چلے گا، جب آج آپ انی تارکوں فیکم الثقلین کی بات کر رہے ہیں اور حوض کوثر کی بات کر رہے ہیں، تو حوض کوثر پہ پہنچنے پہ تو سب کو پتہ چل جائے گا میں لٹ گیا تھا.
یہ صحیح کہہ رہے یہ ہیں. نا؟ اچھا یہ جو لوٹنے والے ہیں جس نے ثقلین امت سے لوٹ لی ہو، وہ چور کہاں؟ جس نے میرا پرس چھین لیا ہو، مجھ سے موبائل چھین لیا، وہ چور کہاں؟ اور پھر ان دو چوروں میں ایک اور بہت بڑا فرق ہے. اگر مجھ سے کوئی چوری ہو تو میں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں، چور کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں. میں چور سے لڑتا ہوں، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں. یہ جو عقیدے کے چور ہیں یہ ہم سے چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اس کے حق میں. چور کے لیے ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں چور کے دفاع میں. میں آپ سے لڑوں گا، آپ مجھ سے لڑیں گے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ چور کا. جس نے عقیدہ لوٹ لیا ہے اس کے خلاف نہیں جا رہے، اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے ہنس رہے ہماری عقل پہ. تو یہ، اور اس چور میں ایک اور فرق بھی ہے. وہ جو عام چور ہے وہ آتا ہے اور وہ انتخاب کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ موبائل مفتی صاحب ابھی بہت مصروف ہیں، اس کو میں چرا سکتا ہوں، ہلکے سے لے کے جا سکتا ہوں، یا آج کل گن پوائنٹ پہ بھی لے جانے کی کوشش کرتا. وہ دیکھتا ہے کہ کس سے میں چھین سکتا ہوں، وہ انتخاب کرتا ہے کہ میں نے یہ چرانا ہے. یہ جو عقیدے کے چور ہیں ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس نے میرا عقیدہ چرانا ہے. خود جاتے ہیں لوٹنے کے لیے، ہم ان کو مقدس بناتے ہیں، ہم انہیں پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. ہم ان کا انتخاب، سیاسی چور اگر ہیں تو ہم الیکشن میں ان کا خود انتخاب کرتے ہیں، خود انہیں ووٹ ڈالتے ہیں، خود ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں. پتہ ہے آج تک کسی غریب کو ان سے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اب پھر بھی ابھی الیکشن اگر آتے ہیں تو سامنے آ جائے گا. صحیح. آج کل تو پھر بھی اسلام آباد میں کچھ تھوڑا بہت الیکشن کی گہمی ہے. جب پرانا آج سے 15 سال 20 سال پہلے کا اسلام آباد بالکل ہی مختلف اسلام آباد تھا. آپ کی کراچی سے ایک صاحب آئے تھے، الیکشن کا دن تھا، انہوں نے آگے کہا جی آج الیکشن ہے، چلو باہر چلو. الیکشن ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، بہت ینگ ایج میں تھے. تو وہ جی الیکشن میں تو بڑا گہمی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ شربت چل رہا ہوتا ہے، کیا چل رہا ہوتا ہے، فلان چل رہا ہوتا ہے. اچھا ایسا کچھ ہوتا ہے، چلو وہی چلتے ہیں. ہم اپنے سیکٹر کے چند جگہ گھومے، نہ کوئی بندہ تھا، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی الیکشن تھا، وہ خالی وہ پولنگ بوتھ پڑے ہوئے تھے، کوئی گہمی کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہم اتنی، ادھر ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں آ کے لوگوں نے حکمرانی کرنی ہے، ان کا یہ حال، جنہیں کچھ بھی نہیں ملنا، جنہیں پینے کا پانی بھی نہیں ملنا، وہ وہاں کتنا لڑتے ہیں اسی الیکشن پہ، اسی ان کی حفاظت کے لیے، ان چوروں لٹوروں کی حفاظت کے لیے ہم آپس میں لڑتے ہیں. ایک قصاب کی ایک کہانی، اور تھوڑا سا لائٹر موڈ کے لیے، ایک قصاب کی دکان پہ ایک شخص نے آ کے اسے لڑنا شروع کر دیا. راہگیر گزر رہا تھا، اس نے بچانے کی کوشش کی، اس نے اس کو چھوڑ کے اسے مارنا شروع کر دیا جو بچانے آیا تھا. تھوڑی دیر میں قصاب کہتا ہے بھائی تم نے لڑنا ہے تو میری دکان سے ذرا ہٹ کے لڑو. تو یہ جو عقیدے کے چور ہیں یہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں اور ہم لوگ لڑ رہے ہیں. یہ تو میرے اس سوال کا جواب ہو گیا کہ آخر ہمارا مذہبی طبقہ ان موضوعات کو ڈسکس کیوں نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ کیا ہمارا جو، جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، ہمارا بچہ اسے یہ معلوم ہے کہ مغرب جو دکھاتا ہے سپر سٹارز موویز کے اندر جو بناتا ہے وہ ہمارا بچہ اس سے واقف ہوتا ہے. تو کیا الہادی جو فکر ہے وہ ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جانے انجانے میں آ رہی ہے اس طرح؟ یقیناً آ رہی ہے. یہ ہے ہی الہاد کے لیے بچھایا ہوا دسترخوان ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو گروپس ہیں اور بہت سی انہوں نے کلبس بنائے ہوئے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، میگزینز ہیں، جو بھی آپ تصور کریں، ایک بہت بڑا دسترخوان ہے اور ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اور ہر طرف سے ٹریپ کر رہے ہیں انہیں تاکہ یہ دین کی طرف نہ آئے. اچھا اس میں پتہ نہیں، گفتگو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایسی مغلق ہو جائے کہ سننے والوں کو پریشانی ہو. آج تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، اس میں اگلے ایپیسوڈز اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو اس کو تھوڑا سا جو ہمارے ناظرین وہ بھی برداشت کریں، آگے سنیں باتوں کو، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں ہیں اور بہت سا درد دل ہے جو کوئی ملتا نہیں ہے. آج آپ بتا دیں، فرما دیں، آج آپ شیئر کر دیں اپنے سارے جو بہت سے مسائل.
صرف ہمارا نوجوان نشانے پہ نہیں ہے، اس دنیا کا ہر بچہ نشانے پہ ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ کوئی اور مذہب، نہ ایتھسٹ، کوئی بھی نہیں، سب نشانے پہ ہیں۔ سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے جو ہمارے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، سب سے اخلاق کو چھینا جا رہا ہے، سب سے عقیدے کو چھینا جا رہا ہے، یہ بہت بڑے چور آگے ہیں۔ اچھا، یہ تو پوری دنیا کی سطح کے اوپر، پوری دنیا کی سطح پہ، کیونکہ سوشل میڈیا صرف ہمارے مسلمانوں کے درمیان تو نہیں ہے، یہ باقی میڈیا بھی صرف مسلمانوں میں تو نہیں ہے، یہ سب کے، اور سب کے سارے بچے اس طرح لٹ رہے ہیں کہ نہ فقط عقیدے میں وہ کمزور ہو رہے ہیں، چلیں وہ ایک آدمی ہے اس کو عقیدے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، عقیدہ وہ اس کا بچہ بھی نہیں رہ رہا ہے، اس سے اس کا بچہ چھینا جا رہا ہے۔ میں ایک کافر ملک میں تھا، تو ایک ڈرائیور کے ساتھ میری آدھا گھنٹے کی ڈرائیو تھی، تو اسے میں نے پوچھا بچے پیدا کرتے ہو؟ کتنے بچے ہیں؟ کہا میں بچہ پیدا نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہے بچے کا؟ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آج کل بچہ ہمارا ہوتا ہی نہیں۔ وہ انسان سے جو سب سے قیمتی چیز تھی انسان کی، وہ اس کی اولاد تھی، اس سے بڑھ کے قیمتی چیز تھی ہی نہیں، وہ آج کے انسان سے چھین لیے۔ مجھے ابھی تک وہ تعجب ہے، اس پہ ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں۔ جاپان میں تھا، وہاں ایک ریلیجیس وہ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو اسلام کی بات کرتے ہیں اور غیر فطری باتوں کو فطری کہتے ہیں، آپ اپنے کلچر کو، مثلا کہا ماں کی بچے سے محبت، ماں کو بچے سے کوئی محبت نہیں ہوتی، ماں کو بچے سے نفرت ہوتی۔ یہ تو مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو حیوانوں میں بھی ہے، حیوان بھی اپنے بچے کے لیے جان دے دیتی، وہ غریزہ حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں آ کے وہ فطرت ہے، اور آپ اسے فطری ہی نہیں مانتے، وہ بے ضد رہے کہ نہیں بھائی، کم از کم ہماری ماؤں کو اپنے بچوں سے شدید نفرت ہے۔ بچے سے ماں چھین لی ہے، ماں سے بچہ چھین لیا، باپ سے بچہ چھین لیا۔ یہ سارے انسانوں کے ساتھ، یہ صرف ہم ان کے اپنی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی تھوڑا سے محفوظ ہیں کیونکہ ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہیں، وہ 2-4 چیزیں چھیننے کے بعد ہم سے یہ نوبت آئے گی بچہ چھیننے کی۔ اور یہی میں آپ کو اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے پوش ایریاز ہیں، ان میں بڑے بڑے گھر ہیں، ان میں بوڑھا بوڑھی یا ایک بوڑھا رہتے ہیں، بچے سارے ویسٹ میں۔ آپ نے اتنا بڑا گھر اور یہ اولاد اور یہ سب کیا کرنا تھا اگر 4 نوکروں پہ آپ نے پلنا تھا؟ کسی صاحب کے ہم گھر کے کوئی کسی کام سے، انہوں نے 2 گھنٹے ہاتھ تھامے رکھا، چھوڑا نہیں کہ کوئی انسان ملا ہے اتنے دنوں بعد بات کرنے کے لیے۔ بزرگ تھے، اب ہاتھ تو میں نہیں چھوڑا سکتا تھا ان سے، لٹرلی جب ان کو پتا چلا میں 2-3 دفعہ کہا میری کمٹمنٹ ہے، میں جانا ہے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کوئی تو میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے۔ تو سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں، آخر اس کے پیچھے پلان کیا ہے، ان کو خطرہ کیا ہے؟ ان سب کے جوابات آنے چاہیے، ان پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ جو درد دل میرا ہے، ہم اس پہ گفتگو تک بھی نہیں کر رہے، سوچ بھی نہیں رہے، کہیں ہمیں اس قسم کی باتیں سنائی نہیں دیتی۔ ٹھیک حضرت، یہ تو ہو گیا وہ اثرات جو ہمارے معاشروں کے اوپر اس فکر کی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ یہ فکر بنیادی طور پر جسے ایتھیزم کہتے ہیں یا الحاد کہتے ہیں، اور ہمارا نوجوان وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ ذرا اس کو تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا کہ یہ فکر ہے کیا، کون سی چیزیں اپنی ساتھ لا رہا ہے، کون سے اس کی فکر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا، اس میں آپ ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ کہ یہ ہے کتنے اقسام نا، ہمارے جوان کو تو پتہ نہیں، اسے ایک ایتھیزم یا الحاد سنا ہوا ہے، جاہلیت سنی ہوئی ہے، اس کے بعد اسے خود بھی یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور بہت سے وہ جوان جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھتے ہیں، ان نظریات کو سننے کے بعد جو ناقابل قبول ہیں، ان کو جب وہ قبول نہیں کرتا ہے، مذہبی حلقوں کی طرف سے کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، وہ اس کا جب انکار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ایتھیسٹ ہو گیا۔ اچھا بھائی تم موحد ہوئے ہو، موحد ہو گیا، یہ ناقابل تصدیق چیزیں ہیں، ناقابل تصدیق چیزوں کا انکار موحد ہونا ہے، یہ ملحد ہونا نہیں ہے۔ اس سے آپ ایتھیسٹ نہیں ہوتے۔ وہ بیچارہ ادھر پریشان رہتا ہے کہ بڑوں نے تو یہ کہا تھا، ہماری بڑی کتابوں میں تو یہ تھا،
ہمارے اسلاف تو یہ کہتے تھے اگر اس کو نہ مانوں یہ مانا نہیں جا سکتا، تو اب میں کیا ہو گیا، میں ملحد ہو گیا ہوں. وہ بیچارہ بڑے پریشانی میں آ جاتا ہے. اور مخصوصاً ہمارے ہاں الحمدللہ سب کانٹیننٹ میں دینداری بہت زیادہ ہے الحمدللہ. اور ہم نے بہت سے اقوام کے ساتھ زندگی کی ہے، ان کے درمیان رہے ہیں، ان کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے. اتنا زیادہ فطری طور پر خدا سے، دین سے محبت شاید کسی قوم کو ہو جتنی ہماری قوم کو ہے. یہاں جو ایتھسٹ ہو بھی جاتا ہے اپنے خیال سے، وہ اس کا زعم باطل ہوتا ہے کہ میں ملحد ہو گیا ہوں، ایتھسٹ ہو گیا ہوں. وہ بھی ان باتوں کو زبان پہ لانے سے بہت کتراتا ہے جس کا لازمہ خدا کا انکار ہو. وہ نہیں، اس کا انکار نہیں کرتا. وہ بہت جو حملے کر رہا ہوتا ہے مولویوں پہ کر رہا ہوتا ہے کہ مولوی ویسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اسلام کا یہ حکم ویسا ہے، اسلام کا وہ حکم ویسا ہے، تم ویسے ہو، تم ویسے ہو. اچھا، مولویوں پہ جو لوگ حملے کرتے ہیں ملحد ہوتے ہیں ایسے؟ نہیں، اس کا خیال ہوتا ہے. اچھا، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ ملحد ہو گیا ہوں، آتے ہیں مولانا میں ملحد ہو گیا ہوں. کیوں ملحد ہو گیا؟ اس میں یہ بھائی تم ملحد ہوئے، تم تو کہتے ملحد ہوتے یعنی خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو مولوی کدھر سے آ گیا؟ اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہی نہیں. اس کو تو چھوڑ دیجیے نا، اس کو رہنے دیجیے. آپ کے ساتھ میں بھی جو مولویوں کو آپ نے جو کچھ کہنا ہے میں بھی آپ کے ساتھ کہتا ہوں. اس کا کیا ربط ہے کہ خدا ہے یا نہیں؟ اچھا، وہ سے کہ تم آئیں اس پہ بحث کرتے ہیں خدا ہے یا نہیں ہے. وہاں اس کی زبان چلتی ہے. یہ باقی اقوام میں نہیں ہے، ہماری قوم میں ہے. اچھا، وہ جو کہتا ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ملحد ہوں، میں خدا کا انکار کرتا ہوں، یہ سب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ پھر مولویوں پہ آ جاتا ہے، مسلم معاشروں پہ آ جاتا ہے. ہمارے جو سوشل میڈیا پہ میں نے جب اس پہ تھوڑا سا کچھ مجالس پڑھنی تھی اور کچھ بیانات دینے تھے، لیکچرز کرنے تھے، تو میں نے سنا کہ بھئی ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں الہاد کے لیے. کچھ تو تھوڑا بہت بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی. وہ تقریباً سارے ملحدین کی حمایت میں بول رہے ہوتے ہیں، خود رد کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ وہ رد کرتے ہیں ان اشکالات کو مان کے. وہ کہتے ہیں جی مسلمان ایسے ہیں، یہ اتنے خودکش حملہ، اور یہ انہوں نے یہ کیا، یہ اتنا فساد، اتنا کرپشن، تو اس وجہ سے خدا نہیں ہے. یہ بھی اس کو مان رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ تو ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی بات تو صحیح ہے. وہ جہاں الجھانا چاہتا ہے، اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ ملحد آپ کو کہاں الجھانا چاہتا ہے. اچھا، اور ملحد کا اصل سوال کہاں پہ ہونا چاہیے. وہ مقام ثبوت، مقام اس بات، اگر وہ بات وہاں تک پہنچی، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں. وہ ہمیں اس بات میں بھی نہیں، اس بات کے لوازم میں پھنسانا چاہتا ہے. لوازم تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ادھر بحث کرتے رہیں اور اس میں مشکلات بھی آ جاتی ہیں. آپ اگر الہاد سے، ایتھسٹ سے بات کرتے ہوئے یا ایتھزم کو رد کرتے ہوئے یہاں پھنس گئے تو آپ ایتھزم کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ ادھر پھنس جائیں. یہاں سے آپ نہیں نکل سکتے. آپ اپنے مولویوں کی اور بابوں کی اور فلان کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں. بھائی سیدھا خدا پہ آ جاؤ، وہاں وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ درد بہت ہے. تو خدا کے وجود پر ہمارے ہاں جو دلیل دی جاتی ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں ملحد سے گفتگو کرتے ہوئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ خدا نہیں ہے، تو کس طرح سے نہیں ہے؟ یعنی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ دلیل تو ہمیں دینی چاہیے نا، کہ اگر خدا ہے تو ہم دکھا دیں کہ جناب ہاں یہ ہے، نظر آ رہا ہے یہ خدا ہے. ہم اس سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ملحدین کا طرف سے یہی ہے نا کہ بھئی اگر خدا ہے تو ہمیں دکھا دو. کسی ملحد لازمی بات ہو گئی. جیسے ہم یہ کہتے ہیں میں ہوں تو میں دکھ رہا ہوں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ خدا ہے تو آپ دکھا دو. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ انسان کھانا کھاتا ہے تو میں آپ کو کہوں گا چلے کھا کے دکھا دیں. یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے تو آپ کھا کے دکھا دیں گے. انسان پانی پیتا ہے، میں پی کر دکھا دوں گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان خدا نے بنائی تو دکھا دیں ہمیں. اچھا، میں پہلے اسی کو نہیں مانوں گا جو آپ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو پی کے دکھاؤ تو میں مانوں گا. ٹھیک ہے نا، میں گفتگو انسان سے کر رہا ہوں نا، اس سے میں پی کے نہیں دکھاؤں گا. فطری ہے پانی پینا. پانی پینے کے ثبوت کے لیے مجھے پانی پی کے دکھانا نہیں پڑے گا.
یعنی اگر کسی چیز کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو ثابت ہم کر دیتے ہیں دنیا میں. نہیں ایسا نہیں ہے نا. اچھا میں کہہ رہا ہوں جو فطری ہیں انہیں ثابت نہیں کیا جاتا ہے, اور فطریات پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھاتا. کوئی بھی آ کے اگر آپ کو چیلنج کرے کہ بھئی انسان پانی نہیں پیتا, آپ ثابت کریں انسان پانی پی سکتا, آپ پانی پی کے دکھائیں گے اس کو؟ کبھی پی کے نہیں دکھائیں گے. آپ اس کی عقل پہ ہنسیں گے. صحیح. آپ جمہور کے لیے بات کر رہے ہیں نا, جمہور سے کہیں گے اس کو دیکھو بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے, آپ پی کے نہیں دکھائیں گے. اگر آپ پانی پی کے دکھائیں گے, میں وہی بات کر رہا ہوں, پھر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اچھا بھئی یہاں سوال ہوتا ہی نہیں ہے. اور آپ جس مرضی کو آپ اس کو کہیں نا, آپ مثلا ویڈیو پہ فرض کر لیجیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو پانی انسان نہیں پیتا. یہ جو میرے لیے بہت مشکل تھی, میں نے کہا جاپان میں انہوں نے کہا ماں بچے سے محبت نہیں کرتی. میں نے اس کو کوئی وہ لا کے نہیں دکھایا, میں نے اسے کوئی نمونے لا کے نہیں دکھائے کہ فلاں جگہ فلاں ماں فلاں بچے سے اتنی محبت کرتی. نہیں, مجھے بہت ہوا تو میں نے حیوان کی مثال دی کہ حیوان میں بھی ہے. ماں کی مجھے کوئی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جو سن رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے. اور اتفاق سے وہ وہاں پہ جاپنیز بھی تھے, ان سے پوچھا, جاپنیز 2-4 بچے تھے, اس نے کہا ہمارے یہاں محبت کا اظہار بھی اس لیے نہیں ہے. میں نے ایک بچے کو گلے لگایا, اس کو پیار کر کے میں نے پوچھا تجھے برا لگا؟ کہا مجھے بہت اچھا لگا. تم کیا کہہ رہے ہو, یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ فطری ہے, کوئی کسی کو پیار کرے اسے اچھا لگتا ہے. تو یہاں یہ بات غلط ہے کہ جو فطری چیزیں ہیں وہ میں کر کے دکھاؤں گا. خدا کا وجود فطری ہے, ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے, یہ اس فطری کے خلاف اتنا کام ہوا ہے. یہ پانی پینے کی طرح نہیں ہے, جبکہ ہے یہ پانی پینے سے بڑھ کے. کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے جی پانی, آپ سیدھا اپنے آڈینس سے کہیں گے بھائی یہ دیکھو یہ بات کر رہا ہے, آپ کی فطرت کیا کہتی ہے, آپ کا عمل کیا کہتا ہے, آپ پانی پیتے ہیں نہیں پیتے؟ سارے کہیں گے ہم پیتے. یہ بکواس کر, آپ کو پانی پی کے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, خدا کا انکار ایتھیزم کے مراتب ہیں. ایک ایتھسٹ ہے, ایک ایگنوسٹک ہے, ایک ڈیزم ہے, اور ایک تھیزم ہے. یہ 4 مراحل ہیں. آپ تھیزم سے شروع کریں گے تو پھر ایتھیزم آ جائے گی. تھیزم وہ ہے جس پہ ساری کائنات ہے, موحد, سب موحد. حتیٰ وہ جو کہتا ہے میں ایتھسٹ ہوں وہ بھی موحد ہے اندر سے فطرتی طور پر. اور قرآن میں آیات ہیں جب وہ بوار میں پھنس جائے گا وہ سارے کے سب نے مانا ہے, فرعون نے مانا ہے جب وہ غرق ہونے والا ہے. تو وہ تو سب فطرتی طور پہ سب تھیسٹ ہیں. اس کے بعد ایتھسٹ آ جاتا ہے. ایتھسٹ کا دعویٰ کیا ہے؟ ایتھسٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے نا اس کا کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے. اگر وہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے خدا ہے یا نہیں ہے, وہ ایگنوسٹک ہے, وہ ایتھسٹ ہی نہیں ہے. اسی لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایتھسٹ ہے ہی نہیں. جہالت ہے, جہالت کی بنیاد پر اپنے آپ کو وہ ایتھسٹ کہتے ہیں. وَإِلَّا کوئی ایتھسٹ اس دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے, کیونکہ دعویٰ ایسا ہے جس پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کسی نے آج تک کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی ہے. یہ اب پتہ نہیں جو ہمارے مخاطب ہیں ان لوگوں کے لیے باتیں کتنی واضح ہو رہی ہیں. یعنی وہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ ایک خبر ہے, ہاں ایک دعویٰ ہے. وہ کہتے نہیں دعویٰ آپ کا ہے کہ خدا ہے, دعویٰ آپ کر رہے ہو, ہم تو انکار کر رہے ہیں. نہیں, وہ انکار نہیں کر رہے. وہ کہاں انکار کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. دعویٰ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایتھسٹ اسے نہیں کہتے کہ اس کو پتہ نہیں ہے خدا ہے یا نہیں. اب ہم سے کہے بھئی خدا ہے یا نہیں ہے. ہاں وہ تو پھر آپ ایگنوسٹک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے یا نہیں. آپ دلیل دو ہے تو میں مان جاؤں گا. تو آپ تو ایتھسٹ ہی نہیں ہو. آپ اس کو تو مان لو نا پھر کہ میں ایتھسٹ نہیں ہوں. آپ ایتھسٹ ہیں. ایتھسٹ کیا کہتا ہے؟ وہ جو ہم نے مقام ثبوت اور اثبات کی بات کی تھی. ایک مقام ثبوت ہے, ایک مقام اثبات ہے. کیس جاتا ہے, وہ پہلے عدالت دیکھتی ہے یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر قابل سماعت ہو تو پھر بعد میں اس کی سماعت ہوتی ہے, پھر دلیل اس وقت پیش کیا جاتے ہیں مقام اثبات میں.
اور اس کے بعد مقام لوازم ہے کہ اگر یہ ہے تو اس کی یہ لوازم ہیں، وہ لوازم کو آپ کیا کریں گے، یہ مشکلات پیش آئیں گی تو اس کا حل کیا ہے، یا اس کا ہونا پہ اعتراض آتا ہے یا نہیں آتا، اس بات پہ اعتراض آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایتھسٹ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں سو بسم اللہ، آپ دلیل پیش کر دو کہ خدا نہیں ہو سکتا، جیسے ہم کرتے ہیں شریک باری کے لیے، یہی کام ہم کرتے ہیں، ہم ثبوتاً دلیل دے دیتے ہیں کہ شریک باری محال ہے۔ جب ہم نے ٹھیک ہے نا، جب ہم نے ثبوتاً اس کا انکار کر دیا اور اس کے دلائل دے دیے تو اس بات پہ بات آتی نہیں کہ کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم لا کے دکھاؤ اگر کوئی شریک باری ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ شریک باری ہو سکتا ہی نہیں ہے، تم سے کوئی دلیل نہیں مانگتے کہ تم لا کے دکھاؤ شریک باری کہاں ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہے نا، تو یہی الٹی ہو کے ایتھسٹ پہ آتا ہے، وہ جب کہتا ہے خدا ہو سکتا ہی نہیں ہے، دلیل لاؤ۔ آپ ایتھسٹ تب بنو گے جب آپ اس پہ دلیل لاؤ گے۔ باقی جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم ان سے ایتھسٹ سے ملحدین سے بات کرتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد یہ ہے کہ جو ان کا اصل دعویٰ ہے اسے چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ جائیں اور اس میں ان کو نصرت دے دیں، یا جوانوں کی سوچ کے مطابق ان کو وہ ہو جائے کہ ہاں یہ تو ہو گیا، اگر آپ مذہبی ہوگے تو پھر یہ ہو جائے گا، دنیا کیا ہو جائے گی، آزادی اظہار ختم ہو جائے گا اور فساد ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہو جائے گی، اس نے اتنا لوٹا تھا، اس نے اتنا مارا تھا، اس نے تلوار کے زور پہ پھیلایا تھا وغیرہ، یہ سارے باقی بات کی باتیں ہیں۔ ابھی آپ مقام ثبوت میں آ جائیں۔ مقام ثبوت میں کیا ہے؟ خدا نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا ہو، یہ ایتھیزم ہے۔